میں آپ سب کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں، بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو مسلمان بہت کم، جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان، لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے۔ یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا دیا، صرف ذاتی فائدوں کے لیے۔ قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا، اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا، جو کہ نریندر مودی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ۔ ان کا مقصد ہے کیا؟ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں، وہ کسی طرح اس کے لیے NRO دے دے، معاف کر دے۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ جس طرح انہوں نے ہماری عدلیہ کو اٹیک کیا، عدلیہ کے اندر بھی کوشش کریں کہ ایک جج کو اوپر چڑھا دیں۔ جب ان کو معاف کیا گیا حدیبہ پیپر مل میں سپریم کورٹ نے، تو تب عدلیہ ٹھیک تھی، لیکن جب ان کے خلاف 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آتا ہے جو آج باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا فیصلہ آتا ہے، تو تب عدلیہ بری ہے۔ اسی طرح جو فوج کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اتنے پریشر میں آئیں کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ اب تک میرا پورا زور تھا پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کا، کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت کا بہت برا حال تھا۔ معیشت کے اوپر ابھی بھی میں زور لگاؤں گا۔ یہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ ابھی بھی انشاءاللہ معیشت پہ زور لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کرم ہے، صحیح طرف نکل گئی ہے۔ لیکن اب میں قانون کی بالادستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا۔ جو سٹیٹ کے ادارے ہیں، ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے، اور یہ جو طاقتور، اس ملک کے طاقتور مجرم، یہ جو اس ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ یہ ساری قوم دیکھے گی۔ شکریہ۔